بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ 6 اور 7ویں صدی ہجری کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ عالم اسلام میں آپ کا نام مثل آفتاب کے روشن تھا۔ آپ نے 656 ہجری میں 105 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ امام شاذلی کے بہت بڑے مداح تھے۔ معتبر اکابرین نے مندرجہ ذیل واقعہ بیان کیا ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی ایک بار قاہرہ میں مقیم تھے اور حج کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ انہی ایام میں ایک دم امام شاذلی نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ اس سال تو مجھے غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا ہے، لہذا جہاز تلاش کر لو۔ شیخ کے احباب مریدین اور متوسلین نے جہاز کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ایک بوڑھے عیسائی کے جہاز کا پتہ چل سکا۔ جب اور کوئی جہاز نہ ملا تو امام شاذلی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اسی جہاز میں سوار ہو گئے۔ قاہرہ کی آبادی سے نکلتے ہی نہایت تند و تیز باد مخالف نے جہاز کو چلنے نہیں دیا۔ جہاز کا آگے بڑھنا موقوف ہو گیا۔ جہاز جب ہفتہ بھر رکا رہا تو کچھ لوگ کہنے لگے، کیسے آپ کو غیب سے حج کا حکم ہوا تھا؟ ان طعنوں نے امام شاذلی کو بے چین کر دیا، مگر وہ ضبط کیے رہے اور طعنوں کا جواب نہیں دیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت شیخ نے نیم غنودگی کے عالم میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام شاذلی کو وہ دعا تعلیم فرمائی جو بعد میں دعائے حزب البحر کے نام سے مشہور ہوئی۔ امام شاذلی نے دعا پڑھی اور بیدار ہو کر جہاز کے کپتان کو لنگر اٹھانے کا حکم دیا۔ کپتان نے کہا کہ اگر ہم لنگر اٹھائیں گے تو مخالف ہوا ہمارا رخ پھیر دے گی۔ امام شاذلی نے کہا، تو اپنے دل میں پکڑ دھکڑ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کر اور پھر اللہ کی مدد کا نظارہ دیکھ۔ کپتان اس ایمان و یقین سے بہت متاثر ہوا اور لنگر اٹھانے کا حکم دے دیا۔ عین اسی وقت ہوا کا رخ پھر گیا اور باد مخالف کی بجائے موافق ہوا چلنے لگی اور اس زور سے چلی کہ جس رسی سے جہاز کا مستول بندھا ہوا تھا وہ بھی کھولی نہ جا سکی۔ بامر مجبوراً اسے کاٹنا پڑا اور جہاز سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر جہاز کے کپتان کے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ بیٹوں کا قبول اسلام اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ امر تھا۔ وہ بڑا دل گرفتہ ہوا۔ اسی شب اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ شاذلی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے لڑکے بھی ہمراہ ہیں۔ اس نے اپنے لڑکوں کے پیچھے جانا چاہا مگر فرشتوں نے اسے روک دیا اور کہا کہ تیرا راستہ ان سے جدا ہے، لہذا تجھے ان سے کیا واسطہ۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس کا سینہ بھی کھول دیا۔ اس نے شیخ کے ہاتھ پر کلمہ توحید پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔